بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں وہ لوگ جو 76 سال سے بلا شرکت غیر اس ملک پہ حکومت کر رہے تھے. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ 76 سال سے پاکستان کی ایجنسیاں ایسے ہی سب کچھ کر رہی ہیں, ایسے ہی ملک چلایا جا رہا ہے, لیکن پھر انہوں نے عمران احمد خان نیازی سے پنگا لے لیا. اور وہ بڑا مشہور جملہ ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز اکثر کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں, میمز بنی ہوئی ہیں کہ جس نے خان نو ستایا انہیں رکشا ہی چلایا. اس میں لسٹ بڑی لمبی ہے. عائشہ گل علیہ آج کہاں ہے؟ ریحام خان. پھر نواز شریف نے عمران خان سے پنگا لیا تو آج اپنے بھائی نے مائنس کر دیا. یہ باجوہ کی مثال لے لیں, آج قرآن اٹھاتا پھر رہا ہے لیکن کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ باجوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین جنرل تھا رجیم چینج آپریشن سے پہلے تک؟ ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے جو ISI کے اس ٹائم کرتا دھرتا ہیں, اچھا بلا 76 سال سے موجیں لگی ہوئی تھیں, خوابے لگے ہوئے تھے, امپیونٹی سے سب کچھ کیا جا رہا تھا, پنگا لے بیٹھے عمران خان سے. اب یہ صورتحال ہے کہ ہر گلی چوک چوراہے میں ISI کے کارنامے عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. عدلیہ میں بیٹھ کے اپنے ٹاؤٹ کے ہونے کے باوجود کہ وہ چیف جسٹس ہیں خود کو بچا نہیں پا رہے. سارے ججز کھل کے بول رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے ججز, تمام ججز اور 36 جو سیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز وغیرہ ہیں انہوں نے بھی تجاویز دی ہیں. سب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں انٹرفیرنس ہو رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا, بلوچستان ہائی کورٹ نے تو بات ہی ختم کر دی, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اور شاید کوئی مارٹن لوتھر کنگ کی شاید کوئی بات کر رہے تھے. یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ یہ وہ ISI کی جو بھی موجودہ قیادت ہے اور کرتا دھرتا ہے, یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ پنگا عمران خان سے لے بیٹھے. پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا ہے. جو کام بڑے دھڑلے سے کیا جاتا تھا وہ کرنے میں اب مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. ججز نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ یار 2-4 دن یہ مزید چلے گا ڈرامہ, پھر ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. لیکن اب بزنس ایز یوزول نہیں چلنے والا, اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی. اور یہ جو امپیونٹی سے جرائم کرتے تھے نا, غائب کرنا, لوگوں کو اٹھا لینا, مار لینا, یہ اب جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. آپ لوگ سوال پوچھیں گے کہ کیا منظور پشتین جو نعرے لگاتا تھا وہ درست تھے؟ یہ جو دہشت گردی والے نعرے لگاتا تھا کیا یہ درست تھے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس ثبوت سامنے آ گیا ہے, اور یہ ٹھوس ثبوت کہیں اور سے نہیں آیا بلکہ عدلیہ کے اندر سے آیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے جو بات لکھی ہے ناظرین, یہ ناقابل یقین ہے کہ پاکستان میں اس امپیونٹی سے یہ کام ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کیسز میں انٹرفیرنس کی گئی. جب ہم نے میرٹ پہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد افغانستان سے, یعنی نیبرنگ کنٹری جو افغانستان ہے, ہمیں تھریٹس آئے وہاں سے. ہم نے اس کو جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ڈسکس کیا, انہیں بتایا, تو وہاں سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ مجھے بتائیں افغانستان کے اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان کی عدالتوں کے ججوں سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اگر پولیٹیکل فیصلے کوئی کر رہے ہیں تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا منظور پشتین جو یہ کہتا ہے کہ یہ باڑ لگی ہوئی ہے پھر بھی کیسے آ جاتے ہیں دہشت گرد؟ کیا وہ درست سوال کرتا رہا ہے؟ کیا لوگ جو کوسچن پوچھتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ نے خود کہا نہ کوئی ملک میں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, پھر کوئی کیسے آ جاتا ہے؟ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مراد سعید کا دعویٰ ہے اور بار بار انہوں نے کیا ہے کہ عمران خان کو قتل کروانے کے لیے افغانستان سے ایک شخص کو بلایا گیا جو پکڑا گیا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی تو وہ پکڑا گیا, تو پھر اس کو کوئی چھڑوا کے لے گیا طاقتور شخص. یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. اب تو ججز نے بول دیا ہے کہ ہم جب میرٹ پہ فیصلہ دیتے ہیں اور نہیں مانتے ایجنسیوں کی بات تو ہمیں بھی افغانستان سے دھمکیاں آتی ہیں. بھائی افغانستان کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ججز سے؟ تو سمجھ جائیں بات کو. اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی obviously لکھا, یہ پڑھیں پارٹ. Large majority of the judges present in the meeting also observed with grave concern that the interference of agencies, executives in the independence of judiciary is an open secret, and the earlier judgments of the Honorable Supreme Court of Pakistan to prevent the said interference have proved to be ineffective. Therefore, the judges of this court expect that the Honorable Supreme Court of Pakistan وہ بھی آگے مطلب کوئی ایکشن وغیرہ لیں گے. تو ججز سارے مان رہے ہیں کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے, لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. اچھا, میں تو حیران ہوں کہ ساتھی ججز نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا کہ جس ٹائم ایک چھوٹا شخص یہ کہتا پایا گیا کہ انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, اسی وقت ایک دوسرا جج یہ توجہ دلا چکا تھا معاملے پہ کہ جسٹس بابر ستار کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے آج کل کے دنوں میں. ان کی فیملی کی پرائیویٹ جو سفر کی دستاویز تھیں, ان کی ٹریول ہسٹری تھی, وہ سارا نکال کے رکھ دیا گیا لوگوں نے پبلک میں. تو کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ یہ تو ابھی ہو رہی ہے, آج کل ہو رہی ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دیا اور ایک شعر لکھا, یہ بھی قاضی صاحب کی واچ کے انڈر ہوا. عمران خان کو ساری سزائیں ہوئی, رات کو 12 بجے تک عدالتیں کھلی رہیں, ان کی واچ پہ سارا کچھ ہوا. چلیں تھوڑی دیر کے لیے بھی قاضی صاحب نے جو خود کارنامے کیے ان کی بات نہیں کرتے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں نے خود فیصلہ دیا. مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ انہیں PTI پسند نہ ہو تو انہوں نے خود فیصلہ دیا. لیکن یہ جو باقی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے, یہ تو اندر کو بھی نظر آ رہا ہے, لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں سب کچھ ابھی کچھ نہیں ہو رہا.
اس پہ ان کے جو بلائنڈ فالوورز تھے نا, جو ان کو کوئی جوڈیشل میورک سمجھتے تھے, وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قاضی صاحب شاید کسی اور ملک میں رہتے ہیں, یہاں نہیں رہتے, پتہ نہیں کدھر رہتے ہیں وہ. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں وہ کون سا نشہ ہے, اور میں بھی وہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے پھر کچھ نظر ہی نہ آئے. یہ ٹینشنیں جو ہم نے پال رکھی ہیں, ایسا نشہ اگر ہم بھی کر لیں گے ہمیں کچھ ہوتا نظر نہ آئے تو بڑی زبردست چیز ہے. تو بتانا چاہیے محترم کو کہ وہ کون سا نشہ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب صورتحال کو سمجھیں ذرا. تحریک انصاف کے پاس یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے, اور کچھ ججز کے پاس بھی یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. قاضی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی مداخلت نہیں ہوئی. جن ججز کو ابھی مداخلت کا سامنا ہے وہ ججز ان رائٹنگ عدالت میں جب یہ کیس چل رہا ہے معاملہ لے آئیں, اپنی ہائی کورٹس کے ذریعے لے آئیں, جیسے بھی کر سکتے ہیں جو طریقہ ہے, تھرو پراپر چینل, اور بتائیں جی کہ آج کل بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ یہ کام کر سکتی ہے, اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہمت نہیں ہے تو وہ کریں. قاضی صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہی, یہ بھی دھڑام سے گر جائے گا اور وہ مزید اکیلے ہو جائیں گے. دوسرا, تحریک انصاف کو ایک کام کرنا ہے. تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے نا پارٹی, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف ان کی پہلے تو ایک مشترکہ پریس کانفرنس ارینج کرے. ویسے تو ایک آج اس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے. ان کی پریس کانفرنس ارینج کرے جس میں وہ بتائیں کہ کس نے انہیں مجبور کیا, بار بار مجبور کیا, تشدد ہوا, اغوا ہوا, جو بھی, کہ پارٹی کو چھوڑ دو, دوسری پارٹی میں چلے جاؤ. یہ کس نے کیا؟ تشدد کا بھی بتائیں, بار بار جو ان کو اغوا کیا گیا, یعنی گرفتاری تو نہیں تھی, جب بار بار آپ پکڑیں تو وہ اغوا, یا ایک عدالت چھوڑتی تھی پھر پکڑ لیتے تھے, پھر عدالت چھوڑتی تھی پھر پکڑ لیتے تھے, یہ بھی بتایا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک درخواست دیں یہی سارے لوگ کہ جی ہاں ایجنسیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو آپ کے ہوتے ہوئے تو مداخلت ہر جگہ ہو رہی ہے, سیاستدانوں کے معاملے میں ہو رہی ہے, عدلیہ میں ہو رہی ہے. اور ابھی ایک درخواست جانی چاہیے سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی فیملیز کی طرف سے قاضی صاحب کی طرف, کہ آپ کہتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہے, تو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی خاتون کا جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے ان رو, وہ کیسے یہ خاتون بن گئی ہے, کیسے ہو رہا ہے بغیر مداخلت کے؟ بتائیں. قاضی صاحب بتا دیں کہ بغیر مداخلت کے یہ سب کیسے ہو رہا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور ان کے کرنے سے بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ قاضی صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی مداخلت نہیں ہو رہی اور جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب قاضی صاحب کے ہر سیاہ سفید کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. قاضی صاحب نے اتنے بڑے معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے ایک یک رکنی کمیشن کی بات کی تو منصور علی شاہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے, ٹھیک ہے. لیکن آج منصور علی شاہ صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, ہینڈز اپ کر دی, ان کی بات ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں سب ہائی کورٹس نے یہ کہہ دیا ہے, ان کی تو آنکھیں کھل گئی, ان کے 14 طبق روشن ہو گئے منصور علی شاہ صاحب کی لیٹرز دیکھ کے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یوتھیا ججز ہیں, گالی دیتے ہیں, گندا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ جی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, ایسی باتیں کی, کسی کا کیا کہا, کسی کا کیا کہا. اب تو اکراس دا بورڈ تمام ججز نے کہہ دیا, تمام صوبوں کے, تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تو منصور علی شاہ صاحب کی بھی بات ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سب کہہ رہے ہیں, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں سب نہیں کہہ رہے. اگر ایک جج بھی آ کے کہہ دینا کہ مداخلت ہو رہی ہے, قاضی صاحب کا کام ہے کہ اس پہ ایکشن لینا, لیکن قاضی صاحب ایکشن نہیں لے رہے. اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی, اور وہ ہے ایکسٹینشن کی خواہش. لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی والے خوش تو بڑے ہوں گے کہ قاضی نے آج جیسا ہمارا دفاع کیا ہے ایسا تو کوئی وکیل بھی نہیں کر سکتا. یعنی مختوم علی خان بڑا زبردست وکیل ہے, میں نے جتنا سنا ہے ان کو, بڑے زبردست وکیل, لیکن وہ بھی ایسا دفاع نہ کر سکتے آئی ایس آئی کا جیسا آج قاضی صاحب نے کیا بیٹھ کے. ایکسٹینشن تو بنتی ہے, حق تو بنتا ہے یار کہ اتنا زبردست دفاع کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اب خطرے میں ہے ایکسٹینشن, کیونکہ اتنا کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ اب اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے اور ان حالات میں ہوتی ہے, قاضی صاحب کے لیے وہ ہضم کرنا اپنی کورٹ کے اندر اور پھر کورٹ کو یکجا رکھنا مشکل ہو جائے گا. قاضی صاحب